مارچ سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ آج کرم کے لوگ خیبر پختونخوا میں نہ میں وہاں الیکشن کیمپین کرنے گیا، 3 دفعہ میں نے جلسہ کرنا تھا، وہ کینسل کرنا پڑا۔ ساری پارٹی سے اکٹھی ایک طرف میرے خلاف ساری یہ چوروں کا ٹولہ ایک طرف مل کے الیکشن لڑ رہے تھے، اور کرم میں آپ کو آج سلام کرتا ہوں کہ تقریباً دگنی لیڈ سے ان کو پھینٹا لگایا۔ اور سن لو، اب میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جنہوں نے ان چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا۔ میں بڑے ادب سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، قوم کی آواز سن لو قوم کدھر کھڑی ہے۔ چاہے بائی الیکشن لاہور کے وہ 17 جولائی، اس کے بعد اکتوبر میں، اب کبھی سنا ہے، کبھی دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ 8 الیکشن پہ میں کھڑا ہوتا ہوں اکیلا اور ساری جماعتیں مل کے میرے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، 7 الیکشن جیتتا ہوں 8 میں سے۔ کاموکی میں حقیقی آزادی مارچ سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ دنیا میں کبھی سیاست کی تاریخ کے اندر یہ بات نہیں دیکھی گئی کہ ایک ہی بندہ 8 حلقوں سے جیت جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جنہوں نے چوروں کے ٹولے کو مسلط ہونے دیا کہ خدا کا واسطہ عوام کی آواز سن لیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ایسی جگہ سے بھی الیکشن جیت چکا ہوں جہاں پر میں نے انتخابی مہم نہیں چلائی تھی۔ کاموکی میں حقیقی آزادی مارچ سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ عوام کی آواز ہے اور اس وقت حقیقی آزادی مارچ اپنے جوبن پر دکھائی دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے اس حلقے سے بھی انتخابی میدان مار لیا جہاں پر میں نے انتخابی مہم نہیں چلائی تھی، جہاں پر میں نے 3 بار جلسے کینسل کیے تھے۔ لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جن لوگوں نے چوروں کے ٹولے کو مسلط ہونے دیا ہے کہ عوام کی آواز سن لیں۔ میں مسلسل انتخابات جیت رہا ہوں جس کی وجہ یہی ہے کہ عوام کی آواز اب سامنے آ رہی ہے۔ حقیقی آزادی مارچ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کاموکی میں خطاب کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ اب حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے اور پرامن احتجاج ہے، پرامن ہی رہنے دیا جائے۔ اگر کوئی چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر انتشار پھیلے گا، خونریزی ہوگی جو ہم نہیں چاہتے۔ ہم پرامن طور پر اسلام آباد آنا چاہتے ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ اس وقت جاری ہے۔ کاموکی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے تھے جنہوں نے کہا کہ کارکنان کا جوش و خروش دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے اور اس وقت اتنی بڑی تعداد میں کارکنان نکلے ہوئے ہیں۔ یہ مقتدر حلقوں کے لیے واضح طور پر پیغام ہے کہ عوام کی آواز سن لی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام انتخابی حلقوں پر جہاں جہاں پر بائی الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، وہاں پر میں نے میدان مار لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے فتح حاصل کی ہے جو کہ مقتدر حلقوں کو واضح پیغام ہے کہ عوام حقیقی آزادی چاہتے ہیں، عوام موجودہ حکمرانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کاموکی میں اس وقت حقیقی آزادی مارچ جاری ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما اس وقت کنٹینر پر موجود ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ کارکنان کا جوش و خروش اس وقت اپنے جوبن پر دکھائی دے رہا ہے۔ کارکنان کا جوش دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی کہ مقتدر حلقے اس بات پر نظر ثانی کریں کہ انہوں نے کن لوگوں کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ لوگ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں اور تمام جماعتیں ایک جانب کھڑی ہیں اور میں اکیلا ایک جانب کھڑا ہوں۔ تو یہ واضح پیغام ہے کہ عوام اس وقت حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ کاموکی میں حقیقی آزادی مارچ سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ 12 جماعتیں ایک طرف
اور میں اکیلا ایک طرف کھڑا ہو جاؤں تو عوام میرا ساتھ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں پر اس دوران بائی الیکشن ہوئے ہیں تمام جگہ پر پاکستان تحریک انصاف نے میدان مارا ہے۔ یہ واضح طور پر پیغام ہے مقتدر حلقوں کو کہ حقیقی آزادی مارچ ہی حقیقی آزادی کا ضامن ہے۔ عوام حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ کاموکی میں خطاب میں عمران خان نے مزید کہا کہ ان چوروں کو مسلط کرنے والے لوگوں کو یہ واضح پیغام ہے کہ عمران خان ہی عوام کی آواز ہے۔ اور وہ جو کراچی میں پیپلز پارٹی جیتی، میں یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی دھاندلی اسٹیٹ مشینری کے بغیر ایک الیکشن آج نہیں جیت سکتی، کیونکہ جب سے یہ باپ بیٹا آئے ہیں، باپ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو اور بیٹا دیسی ولایتی جو ابھی تک اردو نہیں بولنی ہے، اسے اردو بولتا ہے جیسے انگریز اردو بول رہا ہوتا ہے۔ میں آج ان سب کو میسج دینا چاہتا ہوں جن کے پاس ایک پاور ہے۔ شہباز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ ڈکی میں چھپ کے جو آرمی ہاؤس جاتا تھا، جوتے پالش کرنا شروع کر دیتا۔ برطانیہ کے ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر جا رہا ہے ایمبسی میں اور اس کے منہ میں کیک ڈال رہا ہے۔ شہباز شریف ساری زندگی تم نے کیا کیا؟ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے جوتے پالش کرتے ہو، اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ تو تمہارے سے میں نے کیا بات کرنی ہے؟ میں تو پیغام ان کو دے رہا ہوں جنہوں نے تمہیں اجازت دی اوپر بیٹھنے کے لیے، کہ آج بھی دیکھ لیں قوم کھڑی کدھر ہے۔ کبھی بھی عوام کے خلاف ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ عوام اور فوج مل کے کرتے ہیں۔ آپ ان چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ جو ان کے ساتھ ملے گا، جو بھی ان کے ساتھ ملے گا، وہ انہی کے ساتھ رنگا جائے گا۔ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم پاکستانی قوم، ہم بھیڑ بکریاں یا گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور میرے نبی نے ہمیں قرآن کے اندر جو اللہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرو۔ کاموں کی سن لو، ایک منٹ سن لو، پہلے سن لو میری بات۔ اللہ نے تمہیں اجازت نیوٹرل ہونے کی نہیں دی۔ یا ایک طرف کھڑے ہو چوروں کے ساتھ اور ہمیشہ ذلیل ہو، اور یا حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو۔ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں ہر باری کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کے راستے نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، یہ چوروں کا راستہ ہے۔ میں آج پوچھتا ہوں کہ جب مشرف نے ان دونوں کو، یہ دونوں چور خاندانوں کو جب ہٹایا کرپشن پہ، تو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھی۔ پھر مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، بند کمرے میں فیصلہ کیا، پہلے کہتے تھے چور ہے، اور جناب این آر او دے کے ان کو پاک کر دیا۔ 10 سال انہوں نے ملک کو لوٹا، لوگوں
لوگوں نے مجھے ووٹ ان کے خلاف دی، لوگ ان سے تنگ تھے، اور آپ پھر ان ساروں کو ڈرائی کلین کر کے ہمارے اوپر پھر مسلط کر دیا۔ تو کیا کم ہو کہ مجھے جواب دو، کیا مجھے جواب دو کہ آپ ان چوروں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کوئی پاکستانی ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتا۔ اور اگر آپ کا خیال ہے، میں پھر سے کہتا ہوں، جناب بند کر لو یہ فیصلے جو کرتے ہیں آپ۔ کاموکی میں حقیقی آزادی مارچ سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خطاب کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ ظلم کا نظام جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے، آپ سب نے ظلم کے خلاف میرے ساتھ نکلنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان چوروں سے آزاد ہونا ہے۔ شہباز شریف ہر طاقتور کی چاپلوسی کرتے ہیں، عوام اور فوج مل کر ملک کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ جب فیصلہ کیا یہ چور ہے اور اب فیصلہ کیا یہ پاک ہو گیا، پھر فیصلہ کیا چور ہے پھر پاک کر دیا۔ خدا کے واسطے پاکستانی قوم کو جانور نہ سمجھو، ہم گائے بھینسیں نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جب فیصلہ کرو اچھا جی اب ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے تو اب آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائیں، اور جو ان کو سپورٹ نہیں کرتا اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کرو، ان کے اوپر ظلم کرو۔ جو میڈیا نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، جیلوں میں ڈالو، وہ بیچارے ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور جو سوشل میڈیا کے بچے جو اپنی دل کی بات کرتے ہیں ان کو اٹھا کے ان کے اوپر ظلم کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ یہ بھیڑ بکریوں سے کیا جاتا ہے، انسانوں سے نہیں کیا جاتا۔ جب گائے بھینسیں غلط راستے پہ جاتے ہیں تو ان کو ڈنڈے مار کے ادھر موڑتے ہیں۔ انسانوں سے یہ نہیں کیا جاتا۔ انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ میں آج اپنی ساری عدلیہ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعظم سواتی کا کیس سنا ہے، شہباز گل کا بھی کیس سنے کہ جو ان سے تشدد ہوا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو معین پیزا ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، صابر شاکر چھوڑ کے چلا گیا، سنیں ارشاد بھٹی اس کو نکال دیا۔ جو تنقید کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تب تکڑا ہوگا جب ملک کے ادارے مضبوط ہوں گے۔ ملک کے ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب قوم ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر قوم ایک طرف ہے اور ادارے دوسری طرف ہے، کوئی ادارہ نہیں کام کر سکتا۔ ملک کی طاقت مضبوط اداروں میں، اور میری پوری جب میں اپنی فوج کی کبھی تنقید کرتا ہوں وہ پاکستانی کرتا ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ میں نے لندن میں فلیٹس بھی بنائے ہوئے، میں نے بار پراپرٹیز بھی رکھی۔ جب میرے پر کیسز ہوئے تو میں دم دبا کے بگوڑے کی طرح لندن نہیں بھاگ گیا۔ میں اسی ملک میں رہوں گا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وقت تو تیرے ہاتھ میں ہے جب تو نے لے کے جانا اوپر، لیکن اگر مجھے اوپر لے کے جانا ہے تو مجھے ارشد شریف والی موت دئی، گیدڑوں کی موت نہ دئی۔ میں آج ساری پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کن وقت۔ انصاف آپ کو آزاد کرے گا۔ جب تک ظلم کا نظام ہوتا ہے، جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے، جنگل کا قانون ہوتا ہے، آپ نے ساروں نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ آپ نے سب نے، جب میں وہاں پہنچوں گا اسلام آباد، آپ نے سب نے میرے ساتھ اسلام آباد پہنچنا ہے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے،
चिंची है, अगर वो नहीं हो तो पैदल आ जाओ, लेकिन आओ सारे। ये आजादी की जंग है। आजादी की जंग में कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब पाकिस्तान बना था लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, इसलिए अंग्रेज से हम आजाद हुए। और अब वक्त है कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम ये कानून की बालादस्ती कायम करेंगे जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया। क्योंकि पहले अदल और इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वह खुशहाली नहीं होती। जब तक हम इस मुल्क में ताकतवर डाकुओं को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ये है, इसको कहते हैं इंसाफ की जंग। तो सारे ने अब हाथ उठा के मेरे साथ हल्फ लेना। हाथ उठा के मैं यहां से पढ़ूंगा, आपको वहां से रिपीट करना है आवाज से बुलंद, इतना ऊंची आवाज में कि यहां आप हल्फ लेंगे, आवाज लंदन तक जानी चाहिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊंची आवाज में हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हकीकी आजादी इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए हामी और नासिर हो। आमीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कामोकी में हकीकी आजादी मार्च से खिताब कर रहे थे। कहना उनका यह था कि सारी कौम अदलिया की तरफ देख रही है, सहाफी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये मुल्क तब मजबूत होगा जब कौम इदारों के साथ खड़ी हो। मुझ पर केसेस हुए, मैं मुल्क से नहीं भागा। आजादी की जंग में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, पहले अदल और इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है।